اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بدبخت اور سرکش کوئی قوم نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حالانکہ یہ پیغمبر اکرام نہ کسی کو ستاتے تھے اور نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو فلاح کی باتیں بتاتے اور اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے، لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پائی اور بروز قیامت بھی لعنتی ہوگی۔ آج ہم اس ویڈیو میں انہی مظلوم انبیاء کرام میں ایک برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ کی شہادت کے واقعے کو جانیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریا بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا اور آپ کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا کام جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اللہ کے دربار میں بہت التجائیں اور دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا، وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ بچپن میں ہی نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت یحییٰ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ بڑے تھے اور آپ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو تسلیم اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت ہی حلیم، رقیب القلب، پاک باز، عابد و متقی، کناد و شواد، شرم و حیا کے پیکر اور سادہ زندگی بسر کرنے والے شخص تھے۔ غذا بقدر ضرورت کھاتے اور لباس اتنا ہی پہنتے جس سے صرف ستر پوشی ہو سکے۔ آپ کو جنگلوں اور بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں آپ درخت کے پتے اور شہد بطور غذا استعمال فرماتے اور پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ آپ کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ زمین و جائیداد، جہاں رات ہوتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم میں سے ایسا کوئی نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ اللہ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر اور پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں
تاہم مفسرین کے اکثریت میں جس واقعے کو بیان کیا گیا ہے وہ لوکا کے انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کے زمانے میں یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک اور بنی اسرائیل میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا کام سر انجام دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کے اس فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کر دیا، لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور نیک انسان ہیں، نیز بنی اسرائیل بھی آپ کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنی سحر آمیز رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا کہ ماں کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا اس نے بیٹی سے کہا کہ بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے سپاہیوں کو قید خانہ بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی رقاص بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون گرا تو وہ زمین پر جوش مارنے لگا۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت روم کا سیریز البریز تھا، وہ ہیرود سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے اینٹی پا کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خوخار فوج لے کر یہودیہ پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اینٹی پا نے ہیرودیہ کو شکست دے دی۔ اس نے ہیرود کو زنجیر پہنا کر سرے عام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں مر گئے۔ انجیل میں ان رومی افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری سخت اور جنگجو قوم کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر قہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک جب دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو اس دوران وہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور اس صندوق پر لکھا تھا کہ یہ یحییٰ ابن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔